الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم واللہ انی لا استغفر اللہ واتوب الیہ فی الیوم اکثر من 70 مرۃ۔ اللہ تبارک و تعالی نے تمام مبارک راتیں، برکت والی راتیں اور برکت والے دن ہم کو عطا فرمائے، لیکن کیا ان برکت والی راتوں کے موقوف سے اور ان برکت والے دنوں کے طفیل ہماری زندگیوں میں کوئی تبدیلی آئی یا نہیں؟ اگر یہ برکت والی راتیں بس انہی راتوں تک بندے کی زندگی بدل گئی، بندہ قبرستان میں جا کر تھوڑی تلاوت کر آیا، ایصال ثواب کر آیا، اس کے بعد ایک دو دن کے بعد پھر سے اس کی زندگی اگر اسی ڈھرے اسی طریقے پر ہے جس طریقے پر پہلے گناہگاری کے ساتھ وہ چل رہا تھا، تو یہ پہلے سے ارادہ بنا کے گیا تھا کہ ہم اپنی زندگی بدلیں گے ہی نہیں، کیونکہ جو شخص مضبوط ارادہ کر کے جاتا ہے کہ ہم زندگی بدلیں گے اور ہمیں ان مردوں تک بھی جانا ہے، ان مردوں کے ساتھ ملایا جانا ہے جن مردوں کی زیارت قبرستان میں ہم جا کے کر رہے ہیں، تو پھر اس کی زندگی میں وہ تبدیلی ضرور آتی جو حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں آئی۔ اس کی زندگی میں وہ تبدیلی ضرور آتی جو متفق روایت ہے بخاری و مسلم کی، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا واقعہ بیان کیا تھا جو 100 قتل کرنے کے بعد بھی اس کے بعد جب اس نے زندگی بدلی ہے تو اللہ کے یہاں سے اس کو توبہ کا پروانہ ملا ہے۔ اس کی زندگی میں وہ تبدیلی ضرور آتی جو شراب کی نشے میں ڈوبا ہوا ہے، عیاشی کے نقشے میں ڈوبا ہوا ہے، لیکن وفات و انتقال اس کا طواف کی حالت میں ہو رہا ہے۔ یقیناً یہ تبدیلی تب آتی ہے جب انسان عزم کر لیتا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی بدلنی ہے، اور جس نے عزم کر لیا، ارادہ کر لیا کہ ہم جیسے ناجائز نقشوں میں زندگی گزار رہے ہیں، چاہے آنکھوں کے ناجائز نقشے ہوں، دماغ کے غلط سوچنے کے ناجائز نقشے ہوں، دل کے غلط خیالات کے ناجائز نقشے ہوں، پیٹ کے غلط غذا کو حاصل کرنے کے ناجائز نقشے ہوں، زبان کے گندی باتوں، فحش و بیہودہ بے حیائی کی باتوں کو بکنے کے ناجائز نقشے ہوں، شرمگاہ کے غلط اور بے حیائی کے راستوں میں چلنے کے حرام و ناجائز نقشے ہوں، پیروں کے غلط اور حرام اور ناجائز راستوں کی طرف بڑھنے کے ناجائز نقشے ہوں، جس کا ارادہ ہو جاتا ہے تو وہ ان ناجائز نقشوں سے نکل کر حلال اور جائز نقشوں کی طرف بڑھ جاتا ہے، اور جس کا ارادہ نہیں ہوتا ہے تو 1000 مرتبہ وہ قبرستان چلا جائے، 1000 مرتبہ وہ قبرستان میں مدفون جو قبر کے مردے ہیں ان کی قبروں کو دیکھائے، ایصال ثواب کرائے، سینکڑوں مرتبہ اس کی زندگیوں میں شب برات آ جائے اور 15 شعبان کا دن آ جائے، لیکن جب اس کا ارادہ وہی ہے اپنے اڑیل پنے پہ تو اس کی زندگی بدل نہیں سکتی، کیونکہ اس نے ارادہ نہیں کیا، عزم نہیں کیا۔ اور جنہوں نے زندگی بدلنے کا عزم کر لیا تو آپ دیکھیں کہ ان کے اوپر جو گناہ کا ذرا سا بھی شمع لگ گیا یا گناہ ہو گیا کوئی، تو اپنی جان کی قیمت لگا کر انہوں نے توبہ کے حق کو ادا کر دیا، اور چاہے خون کے چھینٹے تک اڑ گئی ہوں، سانسیں اکھڑ گئی ہوں توبہ میں، لیکن انہوں نے توبہ اللہ کے حضور میں گڑ گڑانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے۔
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو بخشے بخشائے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بخشے بخشائے ہونے کے باوجود اور تمام کائنات آپ کے طفیل میں بننے کے باوجود، نبیوں کے امام ہونے کے باوجود، نبیوں کے سردار ہونے کے باوجود، آپ نے فرمایا واللہ انی لا استغفر اللہ واتوب الیہ فی اليوم من 70 اکثر من 70 مرتن، کہ میں ایک دن میں اللہ کے حضور میں استغفار کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں 70 سے زائد مرتبہ، اور ایک روایت میں 100 سے زائد مرتبہ، اور 70 لامحدود کے لیے بھی آتا ہے۔ یعنی جو بخشا بخشایا شخص ہے، جو ذات مقدس ہے، وہ شخص بھی، وہ ذات بھی اللہ کے حضور میں استغفار یعنی مغفرت مانگ رہی ہے، اللہ سے معافی مانگ رہی ہے، درگزر مانگ رہی ہے وہ ذات۔ اور جو ہم و آپ کی زندگی جو پوری کی پوری سر کے بالوں سے پیر کے ناخن تک غلاظت و گندگیوں اور ناجائز نقشوں میں ڈوبی ہے، وہ اللہ کے حضور میں گڑ گڑانے کے لیے کتنی تیار ہے، یا زندگی بدلنے کے لیے کتنی تیار ہے، ہر شخص اپنے گریبان سے خوب واقف ہے۔ رہی بات واقعات کی، اللہ کی طرف سے قرآن کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کے حضور میں توبہ کرو، توبۃ نصوحا، مقبول توبہ، نصیحت آمیز توبہ، قبولیت والی توبہ۔ اس کی تشریح میں علماء نے لکھا ہے کہ قبولیت والی توبہ کی شرطیں کیا ہیں، وہ شرطیں انشاءاللہ بیان کریں گے۔ ریاض الصالحین کی کتاب سے علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی شرطیں بیان کی ہیں۔ واقعات میں جائیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت میں جائیں، ان اللہ تعالی یبسط یدہ لیتوب مسیء النہار، اللہ تعالی اپنی رحمت کے ہاتھ کو بڑھائے رہتے ہیں رات میں، تاکہ دن کا یہ گنہگار اللہ کے حضور میں سچی توبہ کر لے۔ وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ اللَّيْلِ، دن کے وقت میں بھی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے اور بخشش کے ہاتھ کو بڑھائے رہتے ہیں، تاکہ رات کے وقت میں جو اس سے گناہ ہو گئے ہیں یہ بندہ اللہ کے حضور میں توبہ کر لے۔ رہی بات واقعات کی، دور نبوی کے واقعات میں جائیں، ایک قبیلے جوہینہ کی عورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، دل میں غم ہے کہ زنا ہو گیا ہے، گناہ ہو گیا ہے، اور یہ بھی معلوم ہے کہ زمین میں آدھا سا دھسا کر چاروں طرف سے پتھروں سے کچل دیا جائے گا، جب تک سانس اکھڑ نہیں جائے گی تب تک پتھر برسائے جائیں گے، یہ بھی معلوم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں آئی، اے اللہ کے رسول زنا ہو گیا، آپ نے رخ پھیر لیا، اے اللہ کے رسول زنا ہو گیا، رخ پھیر لیا، لیکن جج کے سامنے جب بار بار کوئی شخص اقرار کرتا ہے اپنے جرم کا، تو پھر قانون، اور اللہ کا قانون ہے تو اللہ کا قانون اجازت نہیں دیتا کہ اب جج اپنی طرف سے معاف کر دے۔ اس لیے آپ نے روایت پڑھی ہوگی، ایک یہودیہ عورت نے چوری کر لی، اور وہ اپنے یہودی خاندان کی، بڑے خاندان کی عورت تھی۔ ایک صحابی رسول کو ان لوگوں نے سفارشی بنایا کہ جاؤ کہہ دو کہ کوئی اور معاملہ ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے توریت میں قانون ڈھونڈوایا کہ توریت میں ڈھونڈو ان کے ہاں کیا قانون ہے، کہا ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ صحابی رسول نے سفارش کی، اللہ کے رسول نے کہا اگر فاطمہ بھی اس عورت کی جگہ ہوتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کٹواتا۔ یہ اللہ کا قانون ہے، لہذا اللہ کے قانون کے آگے نبی کی بات بھی نہیں چل سکتی، یہ لازمی سی بات۔ لہذا اس عورت نے، جوہینہ قبیلے کی عورت نے تین چار بار جب اپنا اقرار کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ جب بچہ پیدا ہو جاؤ، بچہ ٹھہر گیا تھا، بچہ جب پیدا ہو جائے تب آنا۔ اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ بچے کے پیدا ہونے کی مدت 4-5 دن نہیں ہوتی ہے، تقریباً 9 مہینے ہوتی ہے۔ اس 9 مہینے کے عرصے کے بعد پھر سے وہ آئی۔ اب آپ دیکھیں گناہ کی توبہ کے لیے کتنی مصر ہے کہ میرے اوپر سے یہ گناہ کا دھبا دھل جائے، چاہے خون کا ایک ایک قطرہ اکھڑ جائے، نکل جائے، ورنہ 9 مہینے کے بعد
بڑے بڑے لوگ ہم نواب کی زندگی 15 منٹ میں گناہ بھول جاتے ہیں. 15 منٹ بھی بہت ہیں. 9 مہینے کے بعد بھی وہ آئی ہے اور اللہ کے رسول سے فرمایا اللہ کے رسول یہ بچہ پیدا ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اس کو دودھ پلاؤ, جب یہ روٹی کھانے کے قابل ہو جائے پھر آنا. اور دودھ پلانے کی جو مدت ہے شریعت کے اندر تقریباً 2 سال ہے. اس 2 سال کی مدت میں ایک 9 مہینے پھر 2 سال, اس لمبے عرصے میں کوئی اور عام آدمی ہوتا تو کہتا ارے مار دیے جائیں گے, دھسا کے خون نکال لیا جائے گا اور جان اکھڑ جائے گی, چلو اپنے کنارے بیٹھتے ہیں, اپنے گناہ سے اللہ سے بس توبہ کر لیتے ہیں. اس کے بعد پھر آئی اور بچے کے ہاتھ میں روٹی لے کے آئی, روٹی کا ٹکڑا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ روٹی کھانے لگا ہے, غذا کھانے لگا ہے, اس کا دودھ چھوٹ گیا ہے. اب پھر سے اللہ کے رسول کے حضور میں اپنا اقرار کیا. اب لازمی سی بات ہے, حجت تام ہو چکی, جج کے سامنے قانون جرم ثابت ہو چکا. اب قانون کے حساب سے, اللہ کے قانون کے حساب سے سزا لازم ہو گئی, کانسٹیٹیوشن کے حساب سے سزا لازم ہو گئی. لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو ایک صحابی کو دیا اور پھر سزا وارد ہوئی. چاروں طرف سے مدینے میں اس کو دسایا گیا. قانون ہے اور یہ قانون پاکی کے لیے ہے تاکہ اسلامی ماحول بلکہ سماج کو کوئی گندہ نہ کر سکے. جیسا کہ اس ملک میں ہے 27 سال لوگ جو زنا کے گویا مجرم تھے, 27 سال بعد ان کو بے گناہی کا پیغام مل گیا, بری ہو گئے وہ جیلوں سے. گجرات کے علاقے میں ایک بے گناہ اور ایک عورت کے ساتھ زنا کیا اور کئی لوگ بری ہو گئے 27 سال بعد. تو یہ گویا سماج کو گندہ کرنے کے طریقے ہیں. لہذا معاشرے کو صفائی کے لیے یہ قانون بنائے گئے. جب اس عورت کے اوپر پتھر چلے ہیں, مارے گئے ہیں, خون کے فوارے اٹھے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی. حالانکہ آپ کا معمول تھا کہ آپ کھلم کھلا فاجر شخص کی نماز جنازہ خود نہیں پڑھاتے تھے, صحابہ سے کہتے تھے تم پڑھ لو. کوئی قرض دار مر گیا تو انتقال کر گیا, آپ صحابہ سے کہتے تھے تم پڑھ لو تاکہ تنبیہ رہے کہ ہاں قرض دے کر دنیا سے جاؤ. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زانیہ عورت کی نماز جنازہ پڑھی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول آپ نماز جنازہ پڑھتی ہے, اس زانیہ کی نماز جنازہ پڑھتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد تابت توبتاً لو قسمت بین 70 من اہل المدینہ لوسعتہم. اس زانیہ عورت کو تم کیا کہتے ہو؟ مفہوم ہے. اور الفاظ کا ترجمہ یہ ہے کہ اس عورت نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر مدینے کے 70 لوگوں میں بانٹ دی جائے ان سب کے لیے کافی ہو جائے, یعنی مغفرت ہو جائے. هل وجدت توبة افضل من ان جادت بنفسها لله تعالی. کیا تم نے اس سے افضل کوئی توبہ دیکھی ہے کہ جس نے اپنی جان کو اللہ کے لیے قربان کر دیا؟ دوسرا واقعہ حضرت معیذ اسلمی رضی اللہ عنہ کا, ان کا بھی اسی طرح واقعہ پیش آیا. زنا ہو گیا, توبہ کی اللہ کے حضور میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے. اللہ کے رسول زنا ہو گیا. کہا مجنوں ہو؟ تحقیق کی گئی نہیں مجنوں نہیں ہے. کہا کیا تم شراب پی کے آئے ہو, نشے میں ہو؟ ایک شخص کو اشارہ کیا, اس نے منہ سونگا, نشے میں نہیں ہے. جب اقرار ثابت ہو گیا تو اس کے بعد ان کو رجم کی سزا جو زنا کی تھی وہ دی گئی. ان کے بارے میں فرمایا لقد تاب توبۃ لو قسم بین امۃ لوسعتہم. اس معیذ اسلمی نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر ایک قوم ایک امت کے درمیان تقسیم کر دی جائے سب کے لیے وہ توبہ کافی ہو جائے. اس کے بعد دوسرے واقعات ہیں. ایک روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ایک شخص جس نے 99 قتل کیے, وہ آیا اپنے زمانے کے علم رکھنے والے اور جس کو اس نے اللہ والا سمجھا ہوگا, اس شخص کے پاس آیا اور کہا کہ میں نے 99 قتل کر دیے ہیں, کیا میرے لیے کوئی توبہ کی گنجائش ہے؟ اس شخص نے گویا کس غروب میں کہہ دیا, گویا اللہ کی رحمت سے صحیح طور سے وہ واقف نہیں تھا علم رکھنے کے بعد, یا علم نہیں ہوگا اس کو صحیح سے,
اس نے کہا کہ نہیں تمہارے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے. تو اس شخص نے جس نے 99 قتل کیے تھے اس کو بھی اس نے قتل کر دیا کہ جب گنجائش ہی نہیں ہے تو بات ہی ختم. اس کے بعد کسی نے دلیل دی، رہبری کی کہ فلاں جگہ ایک اللہ والے رہتے ہیں، علم رکھنے والے رہتے ہیں، تم ان کے پاس جاؤ، وہ تمہیں راستہ بتائیں گے. لہذا وہ ان کے پاس گیا. متفق روایت ہے بخاری کی بھی اور مسلم کی بھی. وہ ان شخص کے پاس، ان اللہ والے کے پاس خدمت میں گیا. وہ شخص اس نے کہا کہ میں نے 100 قتل کیے ہیں، کیا میرے لیے معافی کا، توبہ کا، اللہ کے حضور میں مغفرت کا کوئی گنجائش ہے؟ کہا ہے، لیکن اس کا طریقہ یہ ہے کہ تم فلاں زمین کی فلاں جگہ چلے جاؤ، وہاں اللہ والے، عبادت کرنے والے، نیک لوگ رہتے ہیں، تم اس طرف نکل جاؤ. اس نے ان کی خدمت میں توبہ کی اور وہ اس راستے کی طرف نکل پڑا. ابھی آگے زیادہ یعنی بڑھا ہے اور راستے میں ہی اس کا انتقال ہو گیا. اور آپ نے پڑھا ہوگا، سنا ہوگا کہ جب اعلانیہ فاجر کھلم کھلا اللہ کا نافرمان دنیا سے جاتا ہے تو عذاب کے فرشتے اس کی روح نکالنے آتے ہیں، اور جب نیک شخص جاتا ہے تو رحمت کے فرشتے آتے ہیں. لیکن جب اس کا انتقال ہوا راستے میں دونوں طرح کے فرشتے، عذاب کے، رحمت کے دونوں فرشتے آئے. دونوں میں بحث ہوئی. رحمت کے فرشتے کہنے لگے اس نے توبہ کی ہے اللہ کے حضور میں سچی، اور یہ نیک بندوں کی زمین کی طرف چلنے کے لیے آگے بڑھا ہے، اس کی روح کو ہم لے کے جائیں گے. عذاب کے فرشتوں نے کہا نہیں، اس نے 100 قتل کیے ہیں، اس کی روح کو ہم لے کے جائیں گے. ایک انہی میں سے ایک جج بنا، اللہ کی طرف سے گویا طے ہوا، اور اس نے فیصلہ کیا اس کے قدم اگر ان نیک بندوں کی زمین کے زیادہ قریب ہیں تو رحمت کے فرشتے اس کو لے کے جائیں گے، اور اس کے قدم اگر اس زمین کے قریب زیادہ ہیں جہاں یہ گناہ کی زمین سے چلا ہے تو اس کو عذاب کے فرشتے لے کے جائیں گے. اور اللہ کی طرف سے ایک روایت میں ہے جس میں فرمایا اللہ نے زمین کو حکم دیا، اس زمین کو جہاں سے وہ چلا تھا تباعدی، تو دور ہو جا، اور اس زمین کو جو اللہ والوں کی زمین تھی تقربی، تو قریب ہو جا. روایت میں ملتا ہے ایک بالشت وہ نیک لوگوں کی زمین کے قریب نکلا، اور پھر رحمت کے فرشتوں کے لیے حکم ہو گیا، اور رحمت کے فرشتے اس گناہگار کے بندے کو جس نے اللہ کے حضور میں سچی توبہ کی تھی وہ اس کو لے کے چلے گئے. دوسرا واقعہ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کا ہے. اپنے زمانے کے ڈاکو تھے حضرت فضیل بن عیاض جو ولیوں کے سردار ہیں. فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے ایک موقع پہ جب دو تین لوگ راستے سے گزر رہے تھے، وہ گفتگو کرتے ہوئے جا رہے تھے، بات کر رہے تھے کہ یہاں ایک فضیل نام کا ڈاکو رہتا ہے، وہ بڑا خطرناک ہے، اس سے بچ کے چلنا ہے. انہی میں سے غالباً ایک نے آیت پڑھی، اور ایک روایت میں ملتا ہے کہ ایک گھر میں جب ڈاکہ ڈالنے بڑھے تو وہاں کسی کو آیت پڑھتے ہوئے سنی، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق. یہ آیت سنی. عربی علاقے کے تھے لہٰذا عربی ترجمہ اچھی طرح جانتے تھے. کیا وہ وقت نہیں آیا ایمان والوں کے لیے ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ کہ ان کے دل اللہ کے ذکر کے لیے ڈر جائیں، وما نزل من الحق اور اللہ کی طرف سے جو حق نازل ہوا ہے اس کے لیے وہ ڈر جائیں. حضرت فضیل بن عیاض کی زندگی تبدیل ہو گئی، رونگٹے کھڑے ہو گئے، اور وہ ڈاکہ زنی سے نکل کر وقت کے امام، ولیوں کے باپ، ولیوں کے سردار بن گئے، اور جن کا نام حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ لکھا جانے لگا. تیسرا واقعہ موسیٰ بن احمد کا ہے. اپنے گھر میں عیاشی میں پڑا ہے، ناچ گانے اور میوزک انسٹرومنٹس بج رہے ہیں، تمام شراب نوشی میں ملوث ہے. ایک شخص کی چیخ کی آواز کان میں پڑی ہے، اس کو بلوایا اور کہا کہ بلا کے لاؤ. اس کو بلا کے لایا گیا، اپنے میوزک انسٹرومنٹ کو اس نے بند کرایا. اس کے بعد پوچھا کیا پڑھ رہے تھے، کیوں چیخ نکلی؟ کہا ان الابرار لفی نعیم، یقیناً نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے. علی الارائک ینظرون، تکیوں پہ ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے.
یسقون تعرف فی وجوہہم نضرۃ النعیم، ان کے چہروں میں تم نعمتوں کی تازگی محسوس کرو گے۔ یسقون من رحیق مختوم، مہر بند شراب ان کو پلائی جائے گی، اور جنت کی شراب میں نشہ نہیں ہوگا۔ یسقون من رحیق مختوم ختامہ مسک، اس کی جو مہر ہوگی، پیکنگ ہوگی، سیل ہوگی، وہ ہرن کی نابی میں نکلی ہوئی کستوری کی ہوگی۔ وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، مقابلہ کرنے والے، کمپٹیشن اور کمپیریزن کرنے والے، آپس میں گویا مقابلہ کرنے والے آئیں اور وہ اس معاملے میں، نیکی کے معاملے میں ایک دوسرے سے مقابلہ کریں۔ لہٰذا یہ واقعات ہم سب کے لیے عبرت ہیں، اور ان لوگوں کے لیے بھی عبرت ہیں جو قبرستان کی زیارت تو شب برات میں کرائے، یا شب برات کے بعد اگلے دن میں روزہ تو رکھ لیا، لیکن ان کی پیٹ ناجائز کاموں سے ملوث رہے، آدمی آنکھیں ناجائز کاموں سے ملوث رہیں، دل ناجائز کاموں کو سوچتا رہا، شرمگاہ حرام کاموں کی طرف چلتی رہی، پیر ناجائز و حرام کاموں کی طرف چلتے رہے۔ یہ واقعات عبرت ہیں کہ توبہ اس کو نہیں کہتے کہ بس ایصال ثواب کرائے اور بس چند لمحات دعا مانگنی۔ اسی لیے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا کہ توبہ کی 3 شرطیں ہیں بندے کے لیے جب اللہ سے تعلق ہو۔ پہلی شرط کہ وہ اپنے گناہ پہ افسوس کرے، دوسری شرط گناہ سے معافی مانگے، تیسری شرط عزم کرے کہ ہم آئندہ یہ گناہ نہیں کریں گے۔ اور اگر بندے کا حق مارا ہے، کسی کی چیز و مال دبا لیا، پیسہ دبا ہوا ہے، بہنوں کے حق وراثت میں نہیں دیے ہیں، چوتھی شرط بندوں کے متعلق جب تک اس کا حق ادا نہیں کیا، اس کی توبہ شب قدر میں ہو اور حوض اور مصلی پہ ہو، مکے کی مسجد میں، مسجد حرام میں ہو، کعبے کا پردہ پکڑے ہو، لیکن اس نے اس حق کو ادا نہیں کیا، اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ موسیٰ بن احمد بھی ایسی توبہ کری کہ کعبے کے اندر طواف کرتے ہوئے ان کا انتقال ہوا، حالانکہ شراب نوشی کے نقشے میں تھے۔ اللہ تعالیٰ سچی توبہ کی اور رمضان کی صحیح تیاری جیسے ایک مومن کو کرنی چاہیے وہ تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل انشاءاللہ ایک اہم اعلان، کل سنیچر کی رات میں انشاءاللہ عشاء بعد لاری پارک میں مکتب الصالحات کی بچیوں کا تعلیمی مظاہرہ اور انشاءاللہ سالانہ جلسہ ہوگا۔ مستورات کے لیے، عورتوں کے لیے بھی پردے کا معقول انتظام ہے، اور آپ حضرات بھی تمام لوگوں سے درخواست ہے کہ انشاءاللہ شرکت فرمائیں۔ کل سنیچر کو عشاء کے بعد انشاءاللہ لاری پارک میں جلسہ ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمد۔